أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق اللہ العظیم۔ رب ذوالجلال کا بے انتہا کرم، اس کا فضل اور احسان، اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزہ رکھنے اور تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے روزے اور تراویح کو قبول فرمائے۔ گزشتہ کل ہم سورہ کوثر کے تعلق سے چند باتیں ہمارے سامنے آئی تھی، مختصر سی اس کی تشریح اور پھر اس کا شان نزول۔ جیسا کہ گزشتہ کل یہ بات آئی تھی کہ کفار مکہ میں سے بہت سارے سرداروں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر یہ کہا کہ ہمیں محمد کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے، ان کے کوئی نرینہ اولاد یعنی کوئی لڑکا نہیں ہے۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 1.5 سال یا 18 مہینے کی عمر میں انتقال ہو گیا تو اس وقت انہوں نے کہا کہ ان کا کوئی لڑکا نہیں ہے، اس لیے ان کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب یہ دنیا سے چلے جائیں گے تو ان کا مشن جو ہے وہ بھی دنیا سے ختم ہو جائے گا، ان کی دعوت، ان کا دین، ان کی تبلیغ، یہ ساری چیزیں ان کے جاتے ہی ختم ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا کوئی وارث نہیں ہے، کوئی لڑکا نہیں ہے۔ عرب والے لڑکے کی پیدائش کو بہت فخر محسوس کرتے تھے، بہت خوشی ہوتی تھی ان کو۔ اگر بیٹی کی پیدائش ہو جائے تو بہت زیادہ انہیں تکلیف ہوتی تھی، عیب سمجھتے تھے۔ اللہ معاف فرمائے، آج دنیا کی محبت میں لوگ ایسے مشغول ہوئے کہ انہی جیسے فطرتیں آج لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ بہت سے گھروں سے یہ شکایتیں ملتی ہیں کہ ساس کی طرف سے بہو کو یہ طعنہ دیا جاتا ہے کہ کیسی بچی ہے، خالی بچی جنم دیتی ہے، ایک بچہ نہیں دی اب تک بول کر۔ کیا پتا کون سے خاندان سے اس کی ساس ہے۔ بیٹی اللہ کی رحمت ہے، وہ گھر برکتوں سے، رحمتوں سے خالی ہے۔ جس گھر میں بیٹی نہیں ہے یا جس گھر والے کے دلوں میں بیٹی کی محبت نہیں ہے، بیٹی کی محبت ہے لیکن نہیں ملی، وہ الگ بات ہے، اللہ کی طرف سے فیصلے نہیں ہوئے، وہ الگ بات ہے۔ مجھے اس کا پتہ کب چلا؟ جب میری بیٹیاں ہوئیں، مجھے ہمارے اطلاع مل رہی تھی مجھے کہ اسپتال لے جا رہے ہیں، تو میں انتظار میں تھا کہ ٹوئنس ہیں، کیا ہے اللہ کی طرف سے کیا فیصلہ ہوگا۔ اب میں یہاں سے فون کر کے ہمارے ماما کو، ہمارے سالے صاحب کو، سب کو پوچھ رہا ہوں، کیا کوئی بتانے کو تیار نہیں۔ آخر میں ہمارے خالہ بتائی کہ بیٹا کیا بھی سوچو نکو، 2 بھی بیٹیاں چھوئے تم نے۔ مطلب ان کے دل میں یہ ہے کہ بیٹیاں سن کو میں بھی یہ ہو جاتا ہوں، غمگین ہو جاتا ہوں بول کر۔ لوگ المرء یقیس علی نفسہ، انسان جیسا ہوتا ہے دوسروں کو بھی ویسا ہی قیاس کرتا ہے۔ وہ خود جیسا ہوتا ہے دوسروں کے بارے میں کیا سوچتا ہے؟ سب بھی میرے سر کا چاہیے بول کو۔ اگر نیک ہے تو سب کو بھی نیک سمجھتا ہے، اگر چور ہے سب بھی میرے سر کا چورا ہے، ایسا۔ اب انہوں سمجھ لیے کہ میں غمگین ہو جاؤں گا۔ میں مدرسے میں بیٹھا تھا اس وقت، جمعہ کے 11 بجے کا وقت تھا، میں جمعہ کی تیاری میں تھا، اسی انتظار میں تھا کہ وہ معلوم کر لوں پھر جمعہ کی نماز کے لیے آؤں۔
جیسے ہی مجھے اطلاع ملی کہ مجھے 2 بیٹیاں اللہ نے نصیب کی ہیں تو فوراً میں جو ہے اس وقت جو بھی میرے پاس پیسے تھے ان پیسوں سے بچوں کو لڈو وغیرہ جو بھی ہے لا کر بچوں کو سب کو کھلا کے ایک خوشی ہوتی ہے نا، اللہ کی رحمت ہے۔ امی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر کا سلام ہمارے گھر میں آیا ہے۔ تو بہرحال اس کے بعد جب میں گاؤں گیا اور بچوں کے لیے کپڑے اور یہ ساری چیزیں لے کر گیا تو وہ لوگ حیران تھے، بچی کی پیدائش پر بھی کوئی ایسا خوش ہوتا ہے کیا بول کر۔ تو بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، یہ عرب والے جو تھے یہ سمجھتے تھے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں، بیٹے کوئی نہیں ہیں تو ان کی نسل ختم ہو جائے گی، ان کا نام و نشان ختم ہو جائے گا، ان کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ لیکن اللہ نے اس سورے کے اندر بتایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جو دشمن ہے نا، جو یہ گمان کرتے ہیں کہ آپ کا نام و نشان ختم ہو جائے گا، آپ کا خاندان ختم ہو جائے گا، ان کی خاندانیں ختم ہو جائیں گی، ان کا نام و نشان مٹ جائے گا، آپ کا جو دشمن ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اور ایسا ہی ہے، دل پہ ہاتھ رکھ کو بتاؤ، کون تو بھی ابو لہب نام کا آدمی دیکھو ہے، کسی نے اپنا نام ابو لہب رکھا ہو، ابو جہل رکھا ہو؟ ہے بھی کسی نے کہیں دیکھا، میگزین میں پڑھے یا نیٹ میں دیکھے، کہیں بھی؟ محلے میں ہمارے تو نہیں ہے، چھوڑے بیوی لوگ نکانت بھی نہیں ہے۔ اور آپ کو بتاؤں، پوری دنیا کی مطلب یہ تحقیق ہے، یہ ریسرچ ہے کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ رکھا جانے والا نام جو ہے وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوری دنیا میں، صرف مسلمانوں نے نہیں، دوسرے مذہب والوں نے بھی اس نام کو رکھا ہے۔ کوئی نام اگر ہے جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ رکھا جاتا ہے تو وہ کون سا نام ہے؟ اور پوری دنیا میں ہر وقت اللہ کے نام کے ساتھ اگر کسی کا نام گونجتا ہے اذان کے ذریعے تو وہ کس کا نام ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نام بھی باقی ہے اور خاندان بھی باقی ہے، گزشتہ کل میں نے بتایا تھا، خیر وہ کل کی باتیں۔ آج سورہ ماعون میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ سورہ ماعون سے پہلے ایک مسئلہ بتا دوں۔ کیا مسئلہ ہے؟ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ 4 رکعت کے بعد تسبیح پڑھتی نا، وہ پڑھنا ضروری ہے کیا؟ کوئی مسئلہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اصل میں جو ہے 4 رکعت کے بعد آرام کرنا، 4 رکعت کے بعد کیا کرنا؟ تھوڑی دیر آرام کرنا۔ اب ہمارے آدمیوں کو ذرا خود بیٹھو گے تو بیٹھتی، چپ کے بیٹھ رہی ہیں، نہیں بیٹھتے۔ اس سے بہتر ہے وہ تسبیح پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، سبحان الملک القدوس سبحان ذی الملک، وہ پڑھنا کیا بھی ضروری نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آپ درود پڑھنا چاہتے ہیں درود پڑھیں، ذکر کرنا چاہتے ہیں ذکر کریں۔ اصل کیا ہے، 4 رکعت کے بعد تھوڑی دیر آرام کرنا، امام صاحب بھی ذرا خود ریسٹ لے لینا، مقتدیان بھی ذرا خود ریسٹ لے لینا، اس کے واسطے ہے، صحیح بات ہے۔ اگر کوئی خاموش بیٹھے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، اگر کوئی درود پڑھ رہے ہیں تو بھی اچھی بات ہے، کہیں وہ دعا پڑھ رہے ہیں تو بھی اچھی بات ہے، لیکن وہ دعا پڑھنا یہ کوئی واجب فرض سنت نہیں ہے۔ بہرحال اور ایک مسئلہ پوچھ رہے تھے کہ بہت سارے ساتھی اس میں اسٹاک مارکیٹ میں جو ہے بزنس کرتے ہیں، شیئر مارکیٹ، اس میں آن لائن جو بزنس ہوتا ہے اس میں وہ اپنا پیسہ ڈال کر اس میں شیئر خریدتے ہیں اور اس میں جو ہے وہ تجارت کرتے ہیں، کمائی کرتے ہیں۔ اس کا مسئلہ کیسا ہے، کیا ان پیسوں پر بھی زکوٰۃ ہے یا نہیں، یہ پوچھ رہے تھے ساتھی۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو آن لائن تجارتیں ہیں اس سلسلے میں شریعت کے بہت سارے قوانین ہیں۔ کسی بھی جو ہے اس میں اسٹاک مارکیٹ میں شریک ہونے سے پہلے اس کے قوانین جان لینا ضروری ہے، بہت باریک مسئلے ہیں وہ کمپنی کی ساری مطلب ہمارے شریعت میں جو قوانین ہیں کہ کمپنی کیسی ہونی چاہیے، تجارت کیسی ہونی چاہیے،
اور پھر کن کن چیزوں میں ہم جو ہے شرکت کر سکتے ہیں، شرکت کا طریقہ کیا ہے، کیونکہ بہت سارے کمپنی ایسے بھی ہیں حقیقت میں نہیں چاہیے، خالی پیپر میں چاہیے، خالی پیپر میں ہی ہے، دنیا میں اس کا وجود ہی نہیں ہے۔ وہ ابھی جو امریکہ کی وغیرہ رپورٹیں آئی نا وہاں اس کے، خیر بہرحال یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ایک کمپنی میں جو ہے تجارت کرنی، شیئر خرید کو ہی اب جو ہے اس میں اسٹاک میں پیسے لگا کر ہی، تو اس کا زکوٰۃ کیا ہے، زکوٰۃ کا مسئلہ کیا ہے؟ تو دیکھو یہ جو کمپنی ہے تجارت کی کمپنی ہے، تجارت کی کمپنی ہے، تو ہمیں جتنے پیسے لگا کو ہی اس میں، مثال کے طور پر اگر 1 لاکھ روپے لگا کر ہی اور اس میں سال میں ہم نا 10,000 روپے نفع آ رہا ہے، تو 1,10,000 کی زکوٰۃ نکالنا، 1,10,000۔ اب بولیں گے حضرت وہ مارکیٹ ڈاؤن ہوتے رہتا ہے، اپ ہوتے رہتا ہے، ڈاؤن ہوتے رہتا ہے، کبھی نفع کم آتا ہے کبھی زیادہ آتا ہے، تو بہت سارے مسئلے ہیں، صحیح بات ہے۔ تو اطمینان سے بیٹھ کر آپ کسی عالم سے پوچھ لیں جنہوں نے بھی اس میں حصہ لیا ہے، اگر صحیح نہیں ہے تو نکال لیں حصہ، اگر آپ کا صحیح ہے تو پھر رکھیں، اور مسئلہ اس میں جو ہے کسی عالم سے پوچھ لیں، ٹھیک ہے نا؟ تفسیر چھوڑی آئی۔ سورۃ الماعون اس سورے کا نام ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے، اس کا شان نزول یہ ہے، عرب میں کفار مکہ بہت سارے لوگ، ان کی عادت یہ تھی، جیسے عاص بن وائل ہے، مغیرہ ہے، شیبہ ہیں، یہ جو کفار کے کچھ لوگ نامور لوگ تھے، ان کی عادت یہ تھی کہ اگر کوئی مرنے والا ہوتا، ان کو پتا ہوتا کہ فلاں شخص کا انتقال ہونے والا ہے، فلاں شخص بیمار ہے، بستر مرگ پر ہے، تو یہ ان کے پاس جاتے اور جا کر ان سے کہتے کہ دیکھو تمہارے بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے اگر ان کے ہوتے تو کہتے تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تمہارا جو کچھ مال ہے وہ سب جو ہے ہمیں دے دو، ہم تمہارے بچوں پر خرچ کریں گے، کون دیکھ بھالی کرے گا تمہارے بچوں کی، ہم دیکھ بھالی کریں گے، جب یہ بڑے ہوں گے تو ان کا مال ان کو ہم واپس دے دیں گے۔ اس طرح بول کر وہ کیا کرتے تھے، مال لے لیتے تھے، ٹھیک ہے۔ بعد میں جب ان کا انتقال ہو گیا، وہ بیچارہ چلا گیا دنیا سے، اب یہ بچے تھوڑے عقل والے ہوئے، ان بچوں کو معلوم ہوتا کہ فلاں فلاں کے پاس ہمارا مال ہے، ہمارا ابا کا مال ہے، تو یہ بچے جب جاتے پوچھنے کے لیے ان کے پاس کہ ہمارے ابا کے پاس آپ نے مال لیا تھا، وہ مال ہمارا، تو وہ صاف انکار کر دیتے تھے، وہ صاف انکار کر دیتے تھے اور کہتے تھے کہ تمہارا ہمارا کوئی واسطہ نہیں، دھکے مار کر ان کو، ان یتیموں کو گھر سے نکال دیتے تھے، یہ ہوتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے ہی چند یتیم آئے، نابالغ بچہ جب تک نابالغ رہتا یتیم رہتا، بالغ ہونے کے بعد یتیم نہیں رہتا، تو چند یتیم آئے اور آ کر انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اللہ کے نبی فلاں فلاں نے ہمارے ابا کے پاس مال لیے تھے، ہم چھوٹے تھے، ہمیں پتہ نہیں تھا، ہمارے ابا کا انتقال ہو گیا، اب ہمیں کچھ شد بدھ آئی ہے، ہمیں پتہ چلا، ہم ان کے پاس جا کر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ابا کا مال تمہارے پاس ہے دو، تو صاف انکار کر رہے ہیں، یہ نہیں دے رہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب ظلم برداشت کرتے ہیں؟ بھئی ہمارے نبی تو رحمت للعالمین تھے نا، رحمت للعالمین۔ ہم تو اپنے بھائیوں پر رحم نہیں آتا، اپنے بہنوں پر رحم نہیں آتا، پڑوسیوں پر رحم نہیں آتا، ایمان والوں پر رحم نہیں آتا، رتی رتی عاشق کی بات کو لے کو جھگڑے، پورا محلہ ٹام ٹام، کیا گا تو منجے فسٹ دینا تھا، کیسا بول رہے ادھر سے آپ کو لے کر کو، نہیں بات، رتی رتی باتوں کو، یہ حریرہ نہیں ملا کر کو پوری مسجد میں لڑی، پورے محلے میں لڑی۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ صبر نصیب فرمائے، علم نصیب فرمائے، جہالت ہمارے اندر سے ختم فرمائے، یہ جہالت کی چیزیں ہیں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، کسی پر ظلم ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو ہرگز برداشت نہیں کرتے۔ اور آپ کو معلوم ہوگا نبوت سے پہلے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر مکے میں جو انصاف پسند لوگ تھے، جو اچھی ذہن کے، اچھی سوچ کے تھے، انہوں نے ایک کمیٹی بنائی تھی
دار ارقم حلف الفضول کے نام سے اور چند وعدے انہوں نے لیے تھے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش تھے۔ اس میں سے ان کا ارادہ، ان کی نیت یہ تھی کہ حاجی جو حج کرنے آتے ہیں ان کے سامانوں کی ہم حفاظت کریں گے، ان کی خدمت کریں گے، ان پر کسی طرح کا ظلم ہونے نہیں دیں گے۔ چوری وغیرہ ہو جاتے تھے نا، تو وہ ان کے جان مال کی حفاظت ہم سب مل کر کریں گے بول کر ایک کمیٹی بنائے تھے۔ دار ارقم حلف الفضول کے نام سے اور چند وعدے انہوں نے لیے تھے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش تھے۔ اس میں سے ان کا ارادہ، ان کی نیت یہ تھی کہ حاجی جو حج کرنے آتے ہیں ان کے سامانوں کی ہم حفاظت کریں گے، ان کی خدمت کریں گے، ان پر کسی طرح کا ظلم ہونے نہیں دیں گے۔ چوری وغیرہ ہو جاتے تھے نا، تو وہ ان کے جان مال کی حفاظت ہم سب مل کر کریں گے بول کر ایک کمیٹی بنائیں گے۔ نبوت سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر آئے، تو اللہ کے نبی حل کریں گے یا نہیں کریں گے؟ وہ کریں گے، اور کرنا چاہیے، ہم لوگوں کو بھی کرنا چاہیے۔ اگر ہم سے ہو سکتا ہے کسی کی مدد، اگر کوئی ضرورت مند ہو اور ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں، اگر مال کے ذریعے کر سکتے ہیں تو مال کے ذریعے کریں، نہیں کر سکتے اگر کسی کو بول کر کروا سکتے ہیں تو وہ کریں، اگر وہ نہیں تو کم سے کم تسلی کی بات کریں، ان کی رہبری کریں، رہنمائی کریں، اتنا تو کر سکتے ہیں۔ اور یہ اتنا پیارا عمل ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معجم یہ حدیث ہے کہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک صاحب آ کر ان سے کوئی مدد کی درخواست کی، اور ان کی اس مدد کے لیے ان کو باہر جانا تھا، نکل کے جانے لگے۔ صحابہ نے یاد دلایا کہ آپ تو اعتکاف میں ہیں، تمہیں چاہیے وہ نفل اعتکاف ہو۔ وہ کون سا اعتکاف تھا؟ وہ نفل اعتکاف، رمضان کے آخری عشرے کا جو اعتکاف ہے وہ سنت مؤکدہ، مسجد سے نکل کے تو اعتکاف ٹوٹ جاتا، وہ سنت مؤکدہ کا ثواب نہیں ملتا ہے۔ تو جو احباب رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتی، ان کے پاس کوئی بھی ضرورت مند آ گئے تو ہم نہ فون کر رہے ہیں، ہمیں جان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نکلنے کا نہ ہو، نہیں تو پورے محلے والے گنہگار ہو جاتی نا، پورے نکل کو چلے گئے تو تو بہرحال حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اعتکاف چھوڑ کر نکل رہے تھے، صحابہ نے کہا کہ آپ اپنا اعتکاف بھول گئے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اعتکاف نہیں بھولا ہوں، مجھے اللہ کے نبی کی بات یاد ہے کہ جو اپنے بھائی کی مدد کے لیے چلے پھرے اللہ تعالیٰ 10 سال کے اعتکاف کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال وہ یتیم بچہ آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آ کر انہوں نے شکایت کی کہ اللہ کے نبی اس طرح ہمارا مال وہ نہیں دے رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے ان کے پاس، کفار کے جو بڑے بڑے سردار تھے ان کے پاس گئے، جا کر ان کو کہا کہ بھئی اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، ان یتیموں کا مال ان کو دے دو، قیامت کا دن آنے والا ہے، حساب کتاب ہونے والا ہے، اللہ ایک ایک پیسے کا حساب لیں گے، تم نے کہاں سے لیا، کتنا لیا، کیوں لیا، ہر چیز کا حساب ہونے والا ہے، اللہ سے ڈرو، ان کے پیسے ان کو دے دو۔ تو وہ لوگ کہنے لگے یہ زندگی ہے، مر گئے ختم، قبر میں جانے کے بعد انسان مٹی ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، یعنی قیامت کا انکار، جزا سزا کے دن کا انکار، بدلے کے دن کا انکار، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ججمنٹ کا جو ڈے ہے، انصاف کا جو دن ہے، اس دن کا وہ انکار کرنے لگے۔ تو بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، وہ قیامت کے دن کا انکار کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیتوں میں یہی فرما رہے ہیں، اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، اے محبوب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے دیکھا ان کو جو یکذب بالدین، قیامت کے دن کا انکار کرتے ہیں، قیامت کے دن کا انکار کرتے ہیں۔ قیامت کا دن قائم ہونے والا ہے، اور ہر انسان کو اس کے اعمال کا بدلہ ملے گا، اگر اچھے اعمال ہیں تو اچھے اعمال کا بدلہ ملے گا، اگر برے اعمال ہیں تو برے اعمال کا بدلہ اسے ملے گا، جزا اور سزا یہ دونوں برحق ہیں۔ یہاں تک کہ حدیث پاک میں جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اگر دنیا میں کسی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا، جانوروں کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، ان کے لیے جنت دوزخ نہیں ہے. صحیح بات، جنت دوزخ تو انسانوں کے لیے ہے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے یہاں ایسا انصاف ہے کہ دنیا میں اگر کسی سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان دونوں بکریوں کو کل قیامت کے دن زندہ فرمائیں گے. جس کے اوپر ظلم ہوا، جس کے سینگ نہیں تھے، اس بکری کو اللہ سینگ عطا فرمائیں گے، اور پھر اس کے سینگ نہیں ہوں گے. اللہ فرمائیں گے تجھ پر ظلم ہوا تھا، آج تو اپنے ظلم کا بدلہ لے لے. جب جانوروں کو انصاف ملے گا تو انسانوں پر اگر کوئی ظلم کرے تو وہ بچ جائے گا. انسانوں پر ظلم کر کے کوئی بچ سکتا ہے؟ انسانوں کو انصاف نہیں ملے گا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انصاف کا دن ہے. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہ وہی ہے جو یتیم کو دھکا مارتے ہیں. یہ کون ہیں؟ یہ وہی ہیں جو یتیم کو دھکا مارتے ہیں. میں آپ سے ایک سوال کروں، اچھا اس کی شروع کی 3 آیتیں مکی ہیں اور پھر آخر کی 3 آیتیں مدنی ہیں، آخر کی 4 آیتیں. میں آپ سے ایک سوال کروں کہ وی وی لیاؤٹ میں سب سے اچھا گھر کس کا؟ کیا جواب دیں گے آپ یہی جواب دیں گے، بولو نا کوئی کس کا بھی نام ہو، خالی سنو. آپ یہی جواب دیں گے کہ فلاں صاحب کا گھر سب سے اچھا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ زبردست انجینئروں نے زبردست انجینئرنگ کی ہے، اس کا جو ہے اس کا ڈیزائن جو ہے بہت عمدہ ہے، کلر بہت عمدہ ہے، لوکیشن بہت زبردست ہے ان کے گھر کا، ساری چیزیں ہر اعتبار سے پرفیکٹ ہے. پورے وی وی لیاؤٹ میں سب سے بہترین گھر فلاں صاحب کا. کیوں بولے تو ہر چیز کیا ہے اس کے بہترین ہے. لیکن میرے عزیز ساتھیوں، میں کسی کے گھر کی طرف اشارہ کروں، آپ کسی کے گھر کی طرف اشارہ کریں، کمی کوتاہی ضرور ہوگی. اگر ہمارے نبی کسی کے گھر کے بارے میں بولیں کہ وہ گھر سب سے بہترین، تو اس سے بہترین گھر کسی کا نہیں ہو سکتا. پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب گھروں میں سب سے بہترین گھر وہ ہے جس گھر میں کسی یتیم کی پرورش ہو رہی ہو. جس گھر میں کیا ہو؟ کوئی یتیم ہو اور اس کی پرورش ہو رہی ہو، وہ گھر سارے گھروں میں سب سے بہترین گھر ہے. بھئی یتیم کیا؟ ابا کا انتقال ہو گیا یا پھر امی کا بھی انتقال ہو گیا، ایسے بچے کی پرورش گھر میں ہو رہی ہے، جس گھر میں ہو رہی ہے وہ گھر سب سے بہترین گھر ہے. اچھا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ گھر میں تو نہیں ہے بچہ، لیکن محلے میں کوئی یتیم بچہ ہے، وہ بچے کی پوری ذمہ داری انہوں نے لے رکھی ہے. وہ بچے کی پڑھائی، وہ بچے کا کھانا پینا، اس کا پورا خرچہ یہ اٹھا رہے ہیں. تو یہ اس اعتبار سے بھی ان کا گھر سب سے بہترین گھر ہوا، وہ بھی اس حدیث میں شامل ہے. بات سمجھ؟ تو سب سے بہترین گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم کی پرورش ہو یا کوئی کسی یتیم کی کفالت وہ کرتے ہوں. اور سب سے بدترین گھر وہ گھر نہیں ہے جس میں بارش میں جو ہے پانی ٹپکے، دیواروں سے پانی ٹپکے، گرمی کے دنوں میں فل گرمی، سردی کے دنوں میں فل سردی. سب سے بدترین گھر وہ پانی کا انتظام نہیں، دھوپ سے بچنے کا انتظام نہیں، ٹھنڈ سے بچنے کا انتظام نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بدترین گھر وہ ہے جس گھر میں یتیم کا مال کھایا جاتا ہو. جس گھر میں یتیم کا مال کھایا جاتا ہو. ہمیں نہیں کھاتے. 2 بھائیاں ہیں، ابا کا انتقال ہوگا، بڑے بھائی پورا قبضہ کر لے بیٹھے ہیں. انتقال ہوتے ہی فوراً جائیداد تقسیم کرنا، یہ قرآن کا حکم ہے، یہ پیارے نبی کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. ہمیں کیا کرتی ہیں کہ تو کیا بات اتنی بھی شرم و حیا نہیں، ابا گزر کو 2 دن بھی نہیں تب بھی چاہ گئے، نہیں بانٹتے، ذرا دن ڈھکلتی ہیں. وہ ڈھکلنے میں کیا ہوتا اگر کو بولے تو اللہ کا حکم بھی ٹوٹتا، نبی کا طریقہ بھی چھوٹتا، یہ رشتے بھی ختم ہو جاتے. رشتے بھی
مدرسے میں بیٹھی ایک صاحب آئے رولے کو، حضرت ذرا آؤ فیصلہ کرو۔ مفتی رضوان صاحب، میں، مولانا ذبیح اللہ صاحب، تینوں گئے، جا کر بیٹھے، مسئلہ کیا، خلاصہ کلام کیا ہے بولے تو دوج بھائیاں، لڑنے کی کیا ضرورت ہے، اب تک تقسیم کر کو نہیں، ابا جو گھر چھوڑ کو ہی، بڑے بھائی نیچے قبضہ کر لے کو ہی، چھوٹے بھائی کو اوپر ڈال، تو اوپر حجاب اگر کو، ان کو اوپر پسند نہیں، صحیح بات ہے، کہ وہ تو نیچے بہت ساری چیزیں ان کو مل کو ہی، اوپر وہ ساری چیزیں ان کو نہیں، کھل کو بول سک رہے نہیں۔ مین جڑ کیا ہے وہاں لڑائی کی، وہ جڑ جو ہے وہ تقسیم نہ ہونا، ان کو بات سمجھا کر آئے۔ تو دو بھائیاں ہی، بڑے بھائی چھوٹے بھائی کو دیں گے کر کو سلسلے کوش تھے، ارادہ ان کا صحیح تھا، انتقال ہوگا چھوٹے بھائی کا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ اب یہ بڑے بھائی جو قبضہ کر لیتی، یتیم کا مال کھائے نہیں کھا رہی نا، یتیم کا کھا رہی نا، وہ بچوں کا حق کھا رہی نا نو، تو سب سے بدترین گھر وہ ہے۔ اسی طرح بہنیں ہوتی ہیں، نکاح ہو کر چلی جاتی ہیں، اب 3-4 بھائی ہیں، 2-3 بہن ہیں، سب کے نکاح ہو گئے، ابا کا انتقال ہوگا، اب جو جائیداد ورثہ ہے، وراثت ہے، وہ بھائیوں میں بہنوں میں تقسیم ہونا۔ بھائیوں کو اگر 2 روپے مل رہا تو بہنوں کو 1 روپے ملے گا۔ بھانا کہاں سے کی آ رہی، بھیا ابا کے اس میں ہم نہ بھی کیا بھی حصہ، نہیں شادی کرا دلے ہوگا، تم نہ سب کیا بھی نہیں ہے برو، ہمیں بھایا میں بھی منجے زیادہ کیے گا، تو ابا کو میں پورا سپورٹ کرتا تھا، سو پورا ابا کا بزنس میں سنبھالتا تھا، سو اس کے واسطے میں کتنا دیتا ہوں، ٹلے کو شکریہ ادا کرنے بھجانا تمہیں نہیں بیٹھتے۔ اب اس میں کیا ہو رہا کر کو بولے تو دوسروں کا حق دبایا جا رہا ہے، تو سب سے بدترین گھر وہ ہے جس میں دوسروں کا حق کھا رہی، بھائیوں کا حق کھا رہی، بہنوں کا حق کھا رہی، یتیموں کا حق کھا رہی، وہ سب سے بدترین گھر۔ اللہ میری آپ کی پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، انشاءاللہ کل پھر اسی سورہ کے تعلق سے آپ کے سامنے بات کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو غریبوں کی، یتیموں کی جہاں تک ہو سکے مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا